الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام چھپانے والوں پر لعنت اور عذاب کا ذکر فرمایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور ان لوگوں کے لیے معافی جو ہے اس کا راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھولا ہوا تھا، اور اس کی شرائط ہم نے پڑھی۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ جو اس کام کے اندر مزید بڑھتے رہتے ہیں وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر کفار کے بارے میں جو ہے وہ آیت ہم نے پڑھی کہ ان پر بھی جو ہے وہ لعنت ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی، اور وہ ہمیشہ جو ہے عذاب کے اندر رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت اور رحمت جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہی معبود ہے اور اس کے سوا کہیں پناہ نہیں جو اس کی لعنت سے تم کو چھڑا سکے، اور اس کے سوا کوئی رحمان اور رحیم نہیں جو خدا کی لعنت کو رحمت اور عنایت سے بدل دے۔ چنانچہ فرمایا کہ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور وہی رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے بارے میں ہم نے سورہ فاتحہ جب پڑھی تھی تو اس کے بارے میں تفصیل سے جو ہے وہ ذکر کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تمام رحمت عامہ اور تمام رحمت خاصہ، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی جو ہے رحمت جو ہے وہ نہیں دے سکتا اور لعنت سے نہیں نکال سکتا۔ اگر خدا کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا تو اس سے امید کی جا سکتی تھی کہ وہ اللہ کی جو ہے لعنت سے نکال لے، لیکن اللہ جو ہے وہ واحد ہے، یکتا ہے، اور کل کا کل اختیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس خطاب میں اہل کتاب کو جو ایک تہدید اور عتاب جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ باوجود یہ کہ تورات اور انجیل میں اللہ کی توحید کی صریح آیتیں مذکور ہیں، پھر بھی تم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو یعنی یہودیوں نے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو یعنی عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، اور اس طرح شرک کے اندر جو ہے مبتلا ہو گئے۔ تو اس توحید کو جو تمہیں معلوم ہے تم چھپاتے ہو۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی چھپانے کی وجہ سے تم مستحق لعنت ہو گئے، اور توحید خداوندی کو چھپانے کی وجہ سے جو ہے تم پر جو ہے لعنت ہوئی۔ تو اس لعنت کو صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہی نکال سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، اور کوئی اس لعنت کو جو ہے وہ ختم جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت جو ہے وہ بھی بڑی جو ہے حسین آیت ہے، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور اس کے اندر جو ہے ہم وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ دلائل دیے ہیں توحید کے بارے میں، اور جو زمین و آسمان کے اندر جو نشانیاں ہیں، جو آیات ہیں، جو کہ چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ میرا بنانے والا جو ہے وہ ایک ہے، وہ جو ہے ہر قسم کی برائی سے پاک ہے، ہر قسم کی جو ہے کمی سے پاک ہے، اور ہر طرح کی تعریف کا وہی مستحق ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کے اندر ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو توحید پر جما دے، کیونکہ شرک جو ہے کسی بھی قسم کا ہو وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔
آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.